سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مدینہ شریف بس سانحہ میں جاں بحق معتمرین کے لواحقین سے ملاقات کی اور واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے غمزدہ ارکان خاندان کو صبر کی تلقین کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد حیدرآبادی معتمرین کا ایک قافلہ بس کے ذریعے مدینہ شریف کی سمت رواں دواں تھا کہ بس کے آئل ٹینکر سے ٹکرا جانے کے باعث دل خراش سانحہ پیش آیا اور حیدرآباد کے 45 معتمرین جاں بحق ہو گئے۔ محمد محمود علی نے جھرہ آصف نگر، جھرہ نٹراج نگر و دیگر مقامات پر پہنچ کر معتمرین کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ زائرین اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے مہمانوں کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آج جاں بحق افراد کی یتیم و اسیر بچوں کو دیکھ کر ہر آنکھ نم ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور کارگزار صدر کے تارک راما راؤ کی ہدایت پر وہ اور BRS کے اقلیتی قائدین یہاں شہداء کے لواحقین سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ BRS پارٹی ہر ممکن مدد کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کو دیکھ کر دل مغموم ہو گیا اور سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ محمد محمود علی نے بارگاہ عزدی میں دعا کی ہے کہ اللہ تمام لواحقین کو صبر و جمیل عطا کریں اور تمام شہداء جو کہ جنتی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ یقیناً یہ ایک المناک اور صدمہ انگیز سانحہ ہے جس میں 45 معتمرین جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمام لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے۔ شہداء کے ورثہ کے لیے جلد از جلد ویزوں کا نظم کیا جائے اور ان کی سعودی عرب روانگی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے بچوں کی تعلیم، لڑکیوں کی شادیوں اور تربیت کے لیے BRS پارٹی بھی ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے افراد خاندان کو معصوم یتیم و اسیر بچوں کے درخشاں مستقبل کے لیے اقدامات کی توفیق عطا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سانحے میں صرف ایک نوجوان محفوظ رہا، انشاءاللہ وہ نوجوان جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت نے شہداء کے ورثہ کو 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کی فراہمی عمل میں لائی جائیں اور متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سعودی عرب سے ہماری درخواست ہے کہ متاثرین کے اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متوسط طبقے کے افراد مقدس سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے، یہ خاندان اتنے خوشحال نہیں ہیں، لہٰذا سعودی حکومت ان خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ فراہم کرے تاکہ لواحقین کو کچھ حد تک راحت ہو سکے۔ محمد مسیح اللہ خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی المناک حادثہ پیش آیا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسا سانحہ دوبارہ کبھی پیش نہ آئے۔ انہوں نے ٹریول آپریٹر سے خواہش کی ہے کہ وہ زائرین کی روانگی کے خصوص میں انشورنس کا خاص خیال رکھیں، لازمی طور پر انشورنس کروائیں۔ محمد محمود علی کے ہمراہ محمد مسیح اللہ خان، سابق صدرنشین وقف بورڈ، اکبر حسین، سابق صدرنشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، محمد عبدالباسط، معید خان، ارشد علی خان، سید منیر الدین اور دوسرے موجود تھے۔ یہ خبر بڑی افسوسناک خبر رہی کہ لوگ بڑی عقیدت سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں اس بات کی فخر اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو اپنے پاس بلا لیا ہے، مگر ایک طرف یتیم بچوں کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں۔ یہ معصوم بچے کی پرورش کس طرح ہوگی؟ یقیناً ہمارے BRS کے قائد KCR صاحب اور KTR صاحب نے ہمیں فون پر کہا کہ فوراً جا کر ان لوگوں سے ملاقات کیجیے، انہیں پرسہ دیجیے اور ہمارے سے جو مدد ہو سکتی ہے ہم ہمیشہ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج میرے ساتھ کئی قائدین آئے ہیں جو BRS پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور سے ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب مسیح اللہ خان صاحب اور ارشد بھائی جو مائنورٹی کمیشن ممبر، اور بہت سے ہمارے کلیم بھائی صاحب، منیر بھائی صاحب، ہمارے انچارج صاحب آشیش صاحب، معید خان صاحب، باسط بھائی صاحب، ہمارے سلیم بھائی صاحب، اکبر بھائی صاحب سابقہ چیئرمین، اور بہت سے قائدین آئے ہیں اور پرسہ دیے ہیں، اور ہمارے آنکھ میں بھی آنسو آ چکے ہیں جب ان کے ورثہ سے، ان کے بچوں سے، معصوم بچوں سے ملے ہیں۔ ہمارا دل بھی رونے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ یقیناً بہت غمگین حادثہ ہے یہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ لوگوں کو تو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، جنت ہی ہے، جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، ان کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انہیں جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دیتے ہیں، مگر ان کے ورثہ کو، ان کی دیکھ بھال، ان کے افراد خاندان اچھی دیکھ بھال کرے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ان پر رحم شامل رہے۔
اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی صدمے سے، میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں یہ پہلا حادثہ دیکھیں جو بس کا حادثہ ہوا جس میں آگ لگ کر کافی لوگ شہید ہو چکے. اور آج کلیم بھائی سب سارے لوگوں کو تعاون کرتے ہوئے یہاں بلائیں، اور کے ٹی راما راؤ صاحب بھی بار بار ہم سے فون پر بات کر رہے ہیں، اور مجھ سے اور مسیح بھائی سے اور قائدین سے بات کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے جو ورثہ ہے انہیں ایک تسلی دی جائے. اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کی طرف سے بھی ویزے لگائے جا رہے ہیں. ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ جو اور بھی لوگ جانا چاہتے ہیں انہیں بھی ویزے لگائیے. اگر ان کے خاندان کے لوگ کا کچھ انتظام کی ضرورت ہے فلائٹ کا، تو ضرور ہم لوگ آگے بڑھ کر اس کا انتظام کریں گے. اور بہت ہمارے لیے غمزدہ سفر ہے. آج کا دن ایسا دکھ رہا ہے کہ یقیناً ہم سنتے تھے کہ گھر میں جب موت آ جاتی ہے تو گھر میں ایک صدمہ آ جاتا ہے، سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. مگر آج دیکھا گیا تو خاص طور سے ہمارے کانسٹیٹنسی کے قریب و جواز کے لوگ تقریباً خاندان کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. 42 لوگوں کا اس حادثے میں انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ میری راہ میں آتے ہیں، میرے دربار میں میرے پاس جب آتے ہیں تو جنت فردوس میں انہیں جگہ دی جاتی ہے. کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم گڑا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور خاص طور سے ان کے متعلقین کو صبر دے، اور ان کی اولاد کا فیوچر، ان کی تعلیم تربیت، جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں، ان کی تربیت بڑے ہو تک ان کے افراد خاندان کو ایسی ہدایت دے جو ان کے رشتہ دار ہیں تاکہ بچوں کی پرورش کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں گڑا کے اللہ تعالیٰ ان کے افراد خاندان اور ان کے بچوں کو صبر بھی دے، ان کا مستقبل روشن بھی کرے. ابھی صاحب یہ حادثہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کچھ معلوم ہو ابھی تک؟ صاحب ابھی دیکھیے آپ، سعودی گورنمنٹ تو کوئی چیز آپ امیڈیٹ باہر نہیں آتی ہے، جی اور بس میں جو ہے حادثے کی وجہ سے کوئی ٹینکر کو ٹکرا دی بس، جی. جس کی وجہ سے بس میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے ان لوگوں کی جو ہے بیچاروں کا وصال ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پہ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ ایک لڑکا جو بے ہوش ہو گیا تھا بس میں سے چھلانگ لگا، اسی پریوار کا ایک شخص ہے جو ہوش میں آیا بتا رہے، مگر ڈرائیور جو کود گیا، اس کی کارن کیا ہے آخر؟ دیکھیے عموماً جو بسوں میں یا گاڑیوں میں ڈرائیور ہوتے ہیں نا، تو جب آگ پیچھے لگ جاتی تو چلتی گاڑی سے وہ، کیونکہ وہ خود بچانے کے لیے انسان جب آخری ٹائم پہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، مگر جو بھی ہوا اس کا بہت دکھ ہے. اور وہ بچہ جو دواخانے میں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، ہونے کے بعد جو بھی واقعہ ہوا چلتی بس میں کودا ہے بچہ. حکومت کی طرف سے وہاں کی سرکار سے کوئی مطالبہ ہے؟ ہمارا بہت بڑا مطالبہ وہاں بہت دیا بھی جاتا ہے، وہ انشورنس ہوتا ہے وہاں پر. ہمارا وہاں کی حکومت بھی 5 لاکھ روپے ایکسگریشیا دے رہی ہے. ہماری ان سے گزارش ہے کہ 10 لاکھ ایکسگریشیا دی جائے، اور ان کے افراد خاندان کو جتنا ہو سکے سہولت پہنچائی جائے، تعلیم دی جائے، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں انہیں جلدی سے جلدی ان کے ویزا دے کر بھیجایا جائے. اور سعودی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے ابھی کہ جو لڑکے یہاں پر جو کم عمر بچے ہیں جن کی تعلیم یافتہ ہے اور ان کے سرپرست نہیں ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی پارٹی کیا لینا چاہتی ہے؟ ڈیفینیٹ جو بھی وہ چاہتے ہیں نا، جو بھی چاہتے برابر لے گی. اگر ان بچے تعلیم چاہتی ہے تو ڈیفینیٹ جو تعلیم میں ہم سے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے 100%. کے سی آر اور کے ٹی آر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے بچوں کا فیوچر اور مستقبل روشن ہو. اور سعودی گورنمنٹ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ وہاں ہر چیز کا انشورنس ہوتا ہے، وہ بس کا بھی انشورنس ہوگا جس بس میں جا رہے تھے. اور وہاں پر جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک بڑا ایکسگریشیا دیتے ہیں، وہ کروڑوں میں دیتے ہیں. ان سے مطالبہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہندوستان میں جو لوگ ہیں اتنے خوشحال نہیں ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو حج کو گئے ہوئے، عمرے کو گئے ہوئے، وہ بھی اتنے خوشحال نہیں ہیں. انہیں زیادہ سے زیادہ معاوضہ دیا جائے، یہی ہمارا ان سے مطالبہ ہے. جتنے بھی یہاں کے عمرہ کے آپریٹرس ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حادثہ ہوا ہے، ایسا حادثہ پھر کبھی نہ ہو. ہم اللہ سے بھی یہ دعا کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی عمرے کے آپریٹرس ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ سے آپ لوگ بھی، خاص کر جیسے انشورنس جیسی چیز ہے، یہ آپ لوگ ویلڈ کرائیے. اور خاص کر سعودی گورنمنٹ بھی یہ چیز کے لیے اچھا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں کی حکومت سے بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں، اور خاص کر سعودی یہاں سے بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھا یہ انشورنس دیا جائے، کیونکہ ان کے فیملیز بہت مجبور ہے، یتیم نصیر ہو چکے ہیں ان کی فیملیز، معصوم بچے ہیں. کم سے کم ان کا سوچ کر اچھے سے اچھا آپ ان کو یہاں پہ انشورنس کی ہم کوشش کریں گے. اور گورنمنٹ سے بھی ہم گزارش کریں گے. ابھی جو بسز کے حادثے بھارت میں بھی ہو رہے ہیں، تلنگانہ حیدرآباد میں بھی ہوئے، اس بارے میں ٹرانسپورٹ آفیسر یا ٹرانسپورٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیے اب یہ سیاسی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جی اپن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے ان کی فیملیز کے ساتھ رہیں گے. بی آر ایس پارٹی کے سی آر صاحب خود یہ ہمارے کو احکام دیا ہے کہ پہلے جو حادثہ ہوا ہے ایسا کبھی نہ ہوا، اور آئندہ انشاءاللہ نہیں ہونے کے لیے صرف اللہ سے ہم دعا کریں گے. اور یہ